فرائض واجبات کو بدرج عدم ادا کیے بغیر، توبہ و استغفار کے بغیر، خشوع و خضوع کے بغیر، قناعت کے بغیر، صبر و استقامت کے بغیر، فکر آخرت کے بغیر کسی بھی قسم کی کوئی کامیابی بالخصوص آپ کی خصوصیت پہ دیکھیے آپ کا کے ساتھ آپ کا کیا برتاؤ رہا ہے۔ پوری قرآن کریم کے ہر 2 صفحے میں 3 صفحے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے تئیں محبت، آپ کے تئیں تعلق ہر 2-3 صفحے کے درمیان میں چھلکتی دکھائی دے گی۔ اگر آپ نے سبر کے توجہ کے ساتھ قرآن پہنی ہو آپ کے اندر اور ہر آیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر قرآن کریم کے 2-3 صفحے کے اندر ضرور پیغمبر کو تذکیری دی جا رہی ہے آپ کے تئیں، اور جب بھی جہاں بھی ہو کسی کو بھی نظر انداز کر دیں، آپ کی امت کو نظر انداز بالکل نہیں کیا ہے۔ جتنا تعلق آپ کو آپ کی اپنی امت سے ہے، کوئی بھی نبی دعویٰ نہیں کر سکتا اس کو اس کی امت سے اس درجے تک رہا ہے۔ لہذا درود و سلام کثرت کے پڑھے بغیر، چھٹی نماز کے بغیر کسی قسم کی کامیابی کو تصور آپ نہیں کر سکتے۔ تدین کے بغیر، دین پر مضبوطی سے قائم رہے بغیر آپ سے کہا ہی جا سکتا ہے، آپ کے دل میں اٹھائی نہیں جا سکتی۔ کسی نبی کا کام یہ نہیں تھا، ہر نبی کا کام ہوتا ہے۔ جو مشن دنیا کا سب سے بہترین طبقہ جو دنیا میں آیا ہے وہ کون ہے؟ انبیاء۔ انبیاء کا طبقے کا مشن کیا رہا ہے؟ تلاوت کتاب، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، تزکیہ نفس، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ 1,24,000 انبیاء کا یہی مشن رہا ہے۔ سب کے اعلیٰ طبقہ، اعلیٰ طبقے کا کام سب سے اعلیٰ، یعنی تلاوت کتاب، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، تزکیہ نفس، یہی 4 اعلیٰ درجے کا کام ہے۔ اور انہی طبقے انبیاء کے آپ کیا ہیں؟ وارث ہیں۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ کچھ آیتیں ہیں قرآن کریم اور حدیث کا ذخیرہ سیاست ہوتا ہے۔ پیغمبر کی نبوت نے یہی دی ہے، پیغمبر کی بھئی نبوت محمدی نے آج جو قرآن و حدیث، فقہ و احکام، قرآن و حدیث فقہ و احکام ہی دیا ہے، کچھ اور نہیں دیا ہے۔ تو آپ کی نبوت صرف قرآن و حدیث فقہ و احکام پر مشتمل نہیں ہے، آپ نے کچھ خصوصیات، کچھ اوصاف، کچھ کیفیات بھی دیے ہیں۔ صرف قرآن و حدیث کو سینے سے لگائے رکھیں، کامیابی قریب نہیں پہنچ سکتی۔ دعوت دے کہ پیغمبر کی تعلیمات کا دوسرا حصہ ہے اوصاف و خصوصیات اور کیفیات۔ نماز پڑھنے کی کیفیت کیا ہو، آپ کی زندگی کی خصوصیت کیا ہو، تزکیہ نفس کے ذریعے سے، تعلیم حکمت کے ذریعے سے نبوت محمدی نے وہ حصہ بھی دیا ہے۔ لہذا صرف قرآن و حدیث کے آپ حامل بن جائیں اور آپ کہیں میں وارث ہوں، بالکل غلط ہے۔ ناقص وراثت ہے، ناقص نیابت ہے۔ نیابت آپ کی مکمل، وراثت آپ کی مکمل اسی وقت میں ہوگی۔ قرآن و حدیث علم و احکام کے ساتھ ساتھ جو اوصاف و خصوصیات اور کیفیات چھوڑی ہے، کس طرح نماز پڑھتے تھے، نماز کے دوران آپ کی کیا کیفیت تھی، رات کی نمازوں میں آپ کی کیا کیفیت تھی، اخلاق و کردار کیسے ہوتے تھے، حکمت و دانائی کی باتیں پیغمبر نے کیسی کیسی باتیں بتائی ہیں۔ دو چیزیں ہیں، قرآن و حدیث، اوصاف و خصوصیات اور کیفیات۔ ان دونوں کو آپ اپنائیں گے تو وارث حقیقی بنیں گے، نائب حقیقی بنیں گے، ورنہ تو آپ حقیقی نائب دیں، ناقص نیابت ملے گی، آپ کو ناقص روایت ملے گی۔ قرآن و حدیث یہودیوں کے پاس ہے، عیسائیوں کے پاس ہے، ہم سے زیادہ کو چرچا کرتے رہتے ہیں، محض بنا پر ان کو کامیابی نہیں مل سکتی ہے، لیکن اوصاف و خصوصیات، کیفیات وہاں مفقود ہے، وہ وہاں یہی پایا جا سکتا ہے۔ اوصاف و خصوصیات و کیفیت کہیں نہیں، تمام یونیورسٹیوں میں جا کر دیکھیے، آپ لندن کی یونیورسٹیوں میں جا کر دیکھیے،
ٹورنٹو کی یونیورسٹی میں جا کر، امریکہ کی یونیورسٹی میں جا کر، دنیا بھر کے ممالک کی یونیورسٹیوں میں جا کر دیکھیے شعبۂ اسلامیات، شعبۂ اسلامیات کا ایک شعبہ ہر یونیورسٹی کے اندر ہے، شعبۂ مذہبیات کا شعبہ ہر ایک کے اندر ہے۔ تمام دنیا کی یونیورسٹی میں جائیں گے، دنیا کے تمام مذاہب کا چرچا وہاں ہوتا ہے، یہاں بھی مذاہب کا چرچا ہوتا رہا اور آپ چرچا سنتے رہے۔ اتنا ہی اگر ہے تو وہ کامیاب، وہ غیر مسلم ہونے کے باوجود قرآن و حدیث کا چرچا ہوتا رہا ہے۔ ہم سے زیادہ مستحق ہے کامیابی کے لوگ، ہم سے زیادہ مستحق ہے جنت میں جانے کے۔ قرآن و حدیث صرف آپ کو جنت میں نہیں دے گا، کیفیات و اوصاف اور خصوصیات، خشوع و خضوع، توبہ و استغفار، اپنی کسر نفسی، تواضع، انکساری، استقامت، استقلال، سنتوں پر مضبوطی سے عمل اور تمام منکرات و فواحش پر گردش اور تمام ہدایات نبی کو اپنانے کی حتی الامکان کوشش کی جائے، جس حد تک یہ کامیاب کر دے۔ اور میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کے پیسے پر آپ اپنے آپ کو ذلیل سمجھتے ہیں، کس نے آپ کو ذلیل کیا، کس نے آپ کو ذلیل سمجھا، کون آپ کو ذلیل سمجھ رہا؟ آج بھی آپ کے دکھ کو اٹھانے کے لیے دنیا تیار ہے، آپ کی خدمت کے لیے تیار ہے، آپ کی مدد کے لیے تیار ہے، آپ کو سینے سے لگانے کے لیے تیار ہے، ہاتھوں ہاتھ دینے کے لیے تیار ہے، ہر قیمت دینے کے لیے تیار ہے۔ کون ہے انکار کر رہا ہے؟ آپ نے خود اپنی قیمت گھٹیا متعین کر دی، آپ نے اپنے آپ کو ذلیل سمجھا۔ دنیا میں عزت کرنے والا آپ کو ملے گا؟ آپ اپنے آپ کو گھٹیا سمجھ رہے، کیوں گھٹیا سمجھ رہے؟ آپ کے سینے میں علوم نبوت ہے، کتاب اللہ ہے آپ کے سینے میں، اس وجہ سے آپ گھٹیا ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو گھٹیا سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کریں گے۔ آپ کو تو علم نبوت حاصل ہے، میراث پیغمبر آپ کو حاصل ہے، تمام انبیاء کی وراثت آپ کے سینے میں ہے۔ اس وراثت کے نہ ہونے کی وجہ سے پوری دنیا میں انتشار ہے، اختلاف ہے، فساد و بگاڑ ہے۔ اگر آپ کے سینے میں اللہ نے جو ودیعت کر رکھا ہے، آپ کی مرضی کے بغیر بھی اللہ نے ودیعت کر رکھا ہو، آپ نہیں چاہتے تو اس کے باوجود اللہ نے آپ کو اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب کیا ہے، اس کی نظر انتخاب آپ پر پڑی ہے، تو اس کا شکریہ آپ کو ادا کرنا چاہیے اور اس کی خدمت پہ اس لگانا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزانہ آپ کو نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز سے زیادہ اس کو دلچسپی کسی عبادت سے نہیں ہے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو دلچسپی نمازوں سے ہے، اس لیے کہ اس میں عبدیت کا پورا اظہار ہے۔ گھٹنا نہیں سجدہ کر رہا ہے، ہاتھ بھی سجدہ کر رہا ہے، چہرے کے سارے اعضاء سجدہ کر رہے ہیں، پیشانی بھی سجدہ کر رہی ہے، ہر چیز سجدہ کر رہا ہے، ہر عبدیت کا اظہار کر رہا ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کو نماز پسند ہے، یہ طے کر لیجیے، تمہارا نماز چھوڑ کر، فرض نماز چھوڑ کر سکون و اطمینان کی زندگی آپ سے گزار سکتے ہیں۔ یہ بکت ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ روزے کا بدل ہو سکتا ہے فدیہ، زکات کا بدل ہو سکتا ہے کسی کو بیچ کر آپ زکات کروا دیجیے، زکات ادا کوئی کر دے آپ کی طرف سے ادا ہو جائے، حج آپ کی طرف سے حج کوئی کر دے گا حج ہو جائے گا، لیکن نماز آپ کو ہی پڑھنی ہی پڑے گی۔ لا یصلی احد عن احد ولا یصوم احد عن احد۔ اور اگر اخیر زمانے میں زور کی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھ پائے، اس کا تو بدل ہے، اس کا بدل ہے، لیکن نماز کا کوئی بدل نہیں اور کسی وقت بھی معاف نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ نے پوری کائنات کو نماز کی وجہ سے بنایا ہے، اس لیے نماز کو چھوڑ کر قلبی اطمینان اور سکون آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہم نہ چاہتے ہوئے بھی والدین کی مرضی کی وجہ سے ہم پڑھنے چلے آئے، اگر والدین کی مرضی نہ ہوتی تو نہ آتے۔ ہمارے استاد نے ہمیں مجبور کر دیا، اگر استاد مجبور نہ کرتے تو ہم نہ آتے۔ آپ کی مرضی کے خلاف آپ آئے، آپ اپنی مرضی کے خلاف آئے، لیکن اللہ کی مرضی ہے کہ آپ نے اپنی دین کی خدمت لے لیں، اپنے قرآن کی کتاب کی خدمت لے لیں، اپنی شریعت کی خدمت لے لیں، اس کی مرضی ہے، اس کی مرضی پوری کرنے کے لیے اس کی نظر انتخاب آپ پر پڑی ہے، تو آپ کو قدر کرنی چاہیے، آپ کو اس کا احساس ہونا چاہیے اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہم اپنے بارے میں کیا چاہتے ہیں۔ آپ ذلیل نہیں ہیں، احساس حقارت میں مبتلا ہے، آپ ذلیل حقیر نہیں ہیں، احساس حقارت میں مبتلا ہے۔ آپ کوئی فیصلہ نہیں کرتے، کوئی عزم و ارادہ آپ کا نہیں ہے، آگے بڑھنے کا جذبہ نہیں ہے، قابل بننے کا جذبہ نہیں ہے، نیک بننے کا جذبہ نہیں ہے۔ ایک جذبہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نیک بننے کی ہدایت بالکل نہیں دے گا۔ اس لیے اگر آپ مدرسوں میں رہیں گے کسی نہ کسی درجے میں نماز کی پابندی کر پائے، اگر مدرسوں سے ہٹ کر کسی
اور جگہ آپ چلے جائیں گے، آپ کی نماز کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی ہے، مجبوری میں صحیح، یہ حد تک مجبوری میں آپ نماز پڑھیں گے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا آپ کا ضمیر کوسے گا، ملامت کرے گا، کیوں مجبوری میں ہم نماز پڑھیں، حقیقی نماز کیوں نہ پڑھیں؟ تو آپ ماحول کو بنانا پڑے گا، ماحول دینی بنائیں گے تو دین آپ کا محفوظ ہے، ماحول میں اخلاق ہوگا تو آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے، ماحول پر آپ کو محنت کرنی پڑے گی اور کوشش کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ شکر ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے، مجھے بتا دیجیے دنیا میں کون سا ایسا کام ہے جو اس سے بہتر ہو، وہ کون سا کام ہے جو انبیاء کے کاموں سے بہتر ہو، انبیاء کے مشن میں بہتر مشن کس طبقے کا مشن ہے؟ لہذا آپ کو اللہ نے جیسے بھی چلے آئے، جس طرح بھی زندگی گزاری آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے مجھے دین کی خدمت کرنی ہے، مجھے دین کی حفاظت کا سامان کرنا ہے، دین کی حفاظت کے اسباب اور وسائل فراہم کرنے اور فیصلہ کیجیے۔ جب تک آپ فیصلہ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کبھی آپ کی مدد نہیں کرے گا، فیصلہ آپ کو کرنا پڑے گا، مرضی آپ کی کرنی پڑے گی، آپ کی مرضی نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی کام نہیں لے سکتے۔ لہٰذا آپ اپنے آپ کو آمادہ کیجیے، دیکھیے اللہ کی طرف سے نوازشیں کیسی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ صلاحیتوں کو نہیں دے دین کا کام کرنے کے لیے بخاری کا ماہر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آج کے تین سمندر حاجی کے ہاتھ پر بیٹھ ہوئے ہیں، قرآن و حدیث میں یاد نہیں، علمی صلاحیت میں یاد نہیں، معلومات میں یاد نہیں، اصل تو معیار یہ ہے، دل ہے، دماغ ہے، دل ہے، دماغ۔ حاجی کے پاس دل و دماغ نورانی، جب بھی ہندوستان میں کوئی بات ہوتی ہے اتنی بڑی تعداد کو کیسے نمٹا دیا جائے گا تو لوگ کہتے ہیں بہت آسان ہے، کیوں؟ یہ طبقہ ہے جو ہندوستان میں بس رہا ہے، کیا نہیں ہے، کیا نہیں ہے، محمدی نہیں ہے، مسلمان ہیں کیا نہیں ہے، محمدی نہیں ہے، کرتا تو ہے لیکن کیا نہیں ہے، محمدی نہیں ہے۔ اسٹیج پر دھڑلے سے کہتا ہے اگر یہ طبقہ مسلمانوں کا طبقہ ہندوستان میں محمدی ہوتا، ہمارے گھر کے بچے، ہمارے گھر کی بچیاں، ہماری بیویاں، ہمارے رشتے دار، یہ سب کے سب محمدی ہوتے ہیں۔ کیا سوال پیدا ہوتا؟ صرف خلیلۃ محمدی تھے، کائنات کو محمدی بنا دیا، اتنا بڑا طبقہ 25 کروڑ کا 30 کروڑ کا طبقہ ہندوستان میں نظر رہا ہے، اگر یہ محمدی ہوتا ہندوستان کا یہ فرق کیا ہوتا؟ محمدی ہوتا۔ کلمہ ضرور ہم پڑھ رہے ہیں مگر نسنا بھی محمدی ہی۔ نبی کریم علیہ السلام کے اوصاف کو، اخلاق کو اپنانے کی کوشش کی جائے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے وہ جتنا ہمارے اندر آ جائے، یہ ہمارے لیے آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس لیے بار بار آپ کو توجہ دلائی جاتی بھی رہی اور بہرحال اس میں کوتاہی بھی ضرور ہوئی، ناغے بھی ہوئے ہیں۔ لکلی شہید آفت علمی آفات و مدرسے کے کام بھی ایسے پڑے رہتے ہیں کہ عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد جانا بھی پڑتا، چلے بھی گئے، لیکن یہ احساس ضرور رہا کہ جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا اس طریقے سے ہوا نہیں۔ آپ سے معذرت کرتے کیا کرتے ہیں؟ ہم ملامت کرتے تو اپنی زمین کو، لہذا آپ یہ نہ سمجھیں، آپ کیوں معمولی سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو، کیوں حقیق سمجھ رہے ہیں؟ کیا بات ہے؟ کسی نے آپ کو حقیق بنایا ہے؟ آپ خود حقیق بنا ہوتے ہیں، آپ خود حقیق کرتے ہیں، کم سے کم خود آپ اپنی عزت تو کرو۔ یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میں سے کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے، وہ طالب علم بڑا خوش قسمت ہے، مستقبل ان کا بڑا تابناک رہے گا جو طالب علم پابندی سے شرکت کرتے رہے، کلام رسول کو سنتے رہے، رسول اللہ کی عظمت کو، احترام کے جذبے کو دل میں لیے ہوئے رہے، ان کی زندگیوں کو آپ دیکھیں گے، جو لوگ نہیں کرتے تھے ان کی اور ان کی زندگیوں میں زمین و آسمان کا فرق محسوس کریں گے۔ وہ خوش قسمت ہے طالب علم جو پابندی سے آتے بھی رہے اور کلام رسول کو سنتے بھی رہے، سمجھنے کی کوشش بھی کرتے رہے، جس حد تک بھی سمجھے ہوں، نہیں سمجھے
سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی، لیکن بیٹھے رہے، لفظیات میں لگے نہیں رہے، مصروفیتیں ان کی غلط نہیں رہی، اللہ اور رسول کی مرضی کے خلاف انہوں نے بیٹھ کر کوئی کام نہیں کیا، رسول اللہ کی توہین نہیں کی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، محشر کے میدان میں پیغمبر کو تکلیف پہنچانے والے آخری لوگ ہوں گے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باری تعالیٰ کو آپ کی طرف متوجہ کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور آپ رسول اللہ کی توہین کریں گے، تذلیل کریں گے، ایذا رسانی کا سبب بنے گے۔ کیسے؟ پیغمبر کی نظروں کے سامنے آپ کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ جہنمی ہے، جب جہنم کی طرف کھدیڑ جب فرشتے لے جائیں گے، نبی کریم علیہ السلام کو خوشی اور مسرت حاصل ہوگی۔ نبی کریم علیہ السلام کی اذیت کا سامنا ہوگا۔ کم سے کم آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے جس سے پیغمبر کو تکلیف پہنچے، پیغمبر کی اذیت رسانی کا سبب ہم بنے۔ ارے بھائی، جب ہماری جہنمی ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا، ہمیں سزا دی جائے گی، ہم پر عذاب نازل ہوگا، فرشتے طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کریں گے، رسول اللہ ہمارے اس منظر کو دیکھ کر خوش ہوں گے، کتنی تکلیف پیغمبر کو ہوگی۔ آپ نے نہیں چاہا پیغمبر کو تکلیف ہو، لیکن ہمارا اور آپ کا کردار پیغمبر کو تکلیف پہنچائے گا، پیغمبر کو پریشان کرے گا۔ اس لیے طے ہے، جب تک آپ کا فیصلہ نہ ہو، ارادہ جسے کہتے ہیں عزم، اس وقت تک کچھ بھی نہیں کرتا۔ اللہ آپ کی مطلق مدد نہیں کرے، آپ کا فیصلہ ضروری ہے۔ آپ اپنی دل دماغ کو متوجہ کریں گے، آمادہ کریں گے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی آپ کو پیر نہیں بنا سکتا، کوئی آپ کو جنت سے مستحق قرار نہیں دے سکتا، کوئی آپ جنتی نہیں بنا سکتا۔ آپ خود فیصلہ کریں، آپ کا فیصلہ ہو، آپ کا عزم ہو، آپ کا حوصلہ ہو، آپ کا جذبہ ہو، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں پائے۔ اس لیے میں تو بہت معمولی قسم کا آدمی ہوں، کوئی علمی صلاحیت اس طرح پاس نہیں ہے، لیکن میں 1 سال کے لیے چلا جاتا 52 برس ہو گئے، محض اتنا پر کہ ہم تقریر میں بیٹھے رہے۔ بچپن میں لوگوں نے تقریریں کی، اللہ تعالیٰ کی دارالعلوم سے فارغ ہوئے، تمام انبیاء نے سرحد فراغت کہاں سے حاصل کی ہے؟ دارالعلوم سے حاصل کی ہے۔ تمام فرشتوں کو سرحد فراغت کہاں کی ملی ہے؟ دارالعلوم کی ملی ہوئی ہے۔ تمام جنات اس وقت بھی پڑھتے رہتے ہیں، جنات کے پاس جو بھی مدرسے اس میں پڑھانے والے کون ہیں؟ فضلاء دارالعلوم۔ بچپنے کی وجہ سے ہم نے ایک مسجد کے ہم امام بنائے گئے اور متوسط صاحب سے کہا 1 سال کی چھٹی ہو جائے، اگر کوئی اور امام ہو تو آپ رکھ لیجیے، باقی 1 سال کے بعد کوئی امامت کر سکتا ہے۔ 1 سال کے لیے میں یہاں سے آیا، 52 برس ہو گئے، آنے سے پہلے بھی ماں چلی گئی تھی، آتے ہی اس سال آئے، والد دنیا سے گزر گئے، ان کی زندگی میں ان کی شکل صورت نہیں دیکھی، ان کی میت دیکھی، اور اللہ نے عزت بھی دی ہے، اچھی زندگی گزارنے کا موقع دیا ہے۔ پوری دنیا کے طبقوں کا جائزہ لے کر دیکھیے گا، ان کی کوئی خدمات دین کے تئیں نہیں ہے۔ کتابیں لکھی انہوں نے جسے کہتے ہیں تربیت ذہنی، آپ ہی کیا کہا، یہ تمام اداروں کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے قرآن حدیث کی، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تربیت اصل ہے، ماحول اصل ہے، عمل اصل ہے۔ وہاں عمل نہیں کرایا جاتا ہے، وہاں تربیت نہیں دی جاتی ہے۔ اصل تو تربیت ہے، ورنہ تو آپ کی تعلیم کی دنیا مخالف نہیں ہے، دشمن نہیں ہے، آپ کے یہاں تربیت ہے۔ آپ مسجد میں جا کر دیکھیے، اثر کے بعد مغرب کے بعد دیکھیے، کچھ بچے ہلتے رہتے اسی سے نفرت ہے دنیا۔ درگاہ میں بیٹھ کر بچے مغرب کے بعد بیٹھ کر، عشاء کے بعد بیٹھ کر، فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کر آموختہ یاد کرتے، پارا سناتے، یہی وہ ادائیں دنیا کو کھلتی ہے۔ یہ ان اداروں میں نہیں ہے، ان اداروں میں نہیں ہے۔ یہ ذہن سازی ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر
کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کلاس بنا دیا گیا ہو، آؤ بھائی ذہن سازی کے لیے ہماری جماعت میں ہماری کلاس میں داخلہ لے لو. آپ نے شروع سے لے کر اخیر تک ایک دن بھی آپ یہاں نہیں آئے. آپ کو کیا حق پہنچتا ہے یہ دریافت کرنے کا، یہ پوچھنے کا کیا ہے آپ کو کہ ہمارے یہاں مستقبل کے لیے شادی نہیں ہو رہی ہے، تم ایک دن نہیں حاضری دے رہے ہو، اس کے لیے کیا ہمارے پاس کوئی آلہ ہوگا ادارے کے پاس کہ روزانہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہی حاضری ہی صحیح ہے، اس کا بڑا احسان ہے. لیکن اتنی بڑی تعداد حاضری دی جائے گی، ہر گھنٹے میں اس کو پورا گھنٹہ درکار ہو تب بھی 1500 کی حاضری نہیں دی جا سکتی. اگر آپ کے اندر جذبہ نہیں ہے پڑھنے کا اور رجسٹر حاضری آپ کو پڑھا دے گا، یہ نہیں ہے آپ پڑھنا چاہیے. اس وقت جوانوں کو دیکھیے، جوانوں کے بچوں کو دیکھیے، بھنگیوں کو دیکھیے، بھنگیوں کے بچے، پڑھوچے کے بچوں کو دیکھیے، گھٹیا درجے کے لوگوں کو دیکھیے، ان کے بچے رواں دواں ہیں اسکول کی طرف. اس زمانے میں آپ کو سمجھایا جائے گا، آپ کی ذہن سازی کی جائے گی. پڑھیے، پابندی سے آئیے، توجہ سے پڑھیے، قرآن حدیث کی عظمت کو دل میں رکھ کر پڑھیے، پیغمبر کی عظمت کو دل میں رکھ کر پڑھیے، اللہ اور رسول کا احترام کیجیے. آپ کو روزانہ 1 گھنٹہ آپ کے سامنے تقریر کی جائے گی. اگر تقریر نہیں کی جائے گی جب تک آپ کا فیصلہ نہیں ہوگا کچھ نہیں. اس لیے میری باتیں آپ کو کڑوی لگے تو میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. جو کچھ بھی ہمیں مل رہا ہے اکابر کے صدقے سے مل رہا ہے، ان کی روحانی توجہات کی وجہ سے. اب بھی جیسے بھی ہو، جتنی بڑی تعداد تیار نہیں بھی ہو رہے، لیکن تھوڑی تعداد، ہر زمانے میں تھوڑی تعداد تیار ہوتی ہے. حضرت نانوتوی کے ساتھیوں میں دیکھ لیجیے، حضرت نانوتوی کے علاوہ کسی کا نام نہیں ہے. ہر طبقے کے اندر، ہر زمانے میں خوشی افراد تیار ہے. وہ کون افراد ہیں؟ ان کو تیار نہیں کیا جاتا، تیار تو ہوتے. کوئی کسی کو تیار نہیں کر سکتا. اگر یہ ہوتا تمام انبیاء امتوں کو تیار کر لیتے، تمام امتوں کو تیار کر لیتے. تمام انبیاء، سارے لوگ جو 100 برس تک جھوج رہا ہے اور کس طرح تقریر کر رہا ہے، آپ قرآن کریم کو پڑھ کر دیکھیے کس طرح جملے کہہ رہا ہے اپنی امت کے بارے میں، کس طرح حسرت کے ساتھ اللہ کے سامنے، باری تعالیٰ کے سامنے نوح بیان کر رہا ہے. دیکھیے آپ 950 برس تک جھوجتے پیچھے لگتے مار کھاتے اذیت برداشت کرتے اس لیے آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ سے کیا کہا جاتا ہے. آپ کی مرضی دین نہیں ہے، آپ کی مرضی ادارہ نہیں ہے، آپ کی مرضی ادارے کا انتظام نہیں ہے. منتظمین تجربے کار ہیں، اکابر سے معقول ہیں، ان کی تربیت کا نظام، جو نظام چل سکتا ہے، چلایا جا سکتا ہے، اسی کو اختیار کیا جا سکتا ہے. آپ اگر تیار نہیں ہیں تو کون تیار کر لے گا آپ کو؟ آپ کھانے کے لیے تیار نہیں ہیں تو میں اٹھا کے منہ میں پھوس دوں گا آپ کے. اگر آپ کو بھوک نہیں لگ رہی ہے، آپ کو طلب نہیں ہے اور آپ کھانا چاہتے نہیں ہیں، کھانے کے لیے تیار نہیں، میں کھلا دوں گا. کوئی نہیں کھلا سکتا جب تک آپ کے اندر کھانے کی پیدا کی. اس لیے بہرحال کوئی کسی سے آپ کے سامنے کچھ تقریر کی ہو نہ کی ہو، بہرحال میں ایک جلدے کے تحت تعلق کے پیش نظر آپ سے کہہ رہا ہوں. اتنا بڑا طبقہ ہمارا اور سارے ہندوستان سے نکلنے والا طبقہ، کیا مسلمانوں کی زندگی پر اثر پڑ رہا ہے؟ ہماری زندگیوں میں کیا انقلاب آیا ہے؟ 9-10 سال مسلسل لگے رہے اور کیا ہم جا کر مسلمانوں کی زندگی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ بہرحال یہاں ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتماعی دعا اگر ثابت ہوگی تو اجتماع دعا آپ کے سامنے کرائی جاتی ہے. انفرادی کی دعا کریں گے اور رات کو نبی کریم علیہ السلام سے رابطے کو مضبوط کیے بغیر یہ داڑھی آپ نہیں بچائیں گے، امامیں نہیں بچائیں گے،
حسین حسین کو مال آپ کو نہیں بچانے کے. آپ کی عبادتیں اگر مخلصانہ ہیں آپ کی مدد کر سکتی ہیں. کیا ہم نمازوں میں رہتے ہیں؟ پاکی کا ہم اہتمام کرتے ہیں؟ ہماری کوئی ایک نماز بھی قبول ہو سکتی ہے آپ کے علم میں ہے؟ کس نماز کے سلسلے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں آج کی پڑھی ہوئی میری نماز ضرور اللہ کے ہاں قبول بھی ہوگی؟ آپ ہی چاہیں تو اس میں تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا انسان تبدیلی نہیں کر سکتا. اللہ آپ کے اندر صحیح جذبہ صادق پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ دین کے سچے خادم اللہ تعالیٰ آپ کو بنا دے. اللہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی آپ کو عزت عطا فرمائے اور آپ اپنے خاندان والوں کے لیے باعث سے عزت و سرور بنائے اللہ آپ کو، اور آپ کو دین کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے.